ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے کا، اور آج ایک بہت بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے عرب ملکوں کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کی ایک ملاقات ہوگی سیکریٹری بلنکن صاحب جو ہیں امریکہ کے، ان کے ساتھ. اور اس ملاقات کے اندر ان سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ ایک تو آپ سیز فائر کرائیں اور دوسرا غزہ کے اندر جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس کی بحالی کو یقینی بنائیں. اب ان ملکوں میں جو نام شامل ہیں ان میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، جی سی سی کا پورا بلاک ہے، اور اس کے علاوہ اردن بھی ہے، اس میں ایجپٹ بھی ہے. یہ سارے جو عرب ملک ہیں یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں ان کے فارن منسٹر سیکریٹری بلنکن صاحب کے ساتھ. مین وائل امریکہ کے اندر جو ڈپلومیٹس ہیں امریکہ کے، وہ پہلے سے ہی منصوبے بنانا انہوں نے شروع کر دیے ہیں کہ حماس کے بعد کا غزہ کیسے ہوگا. مطلب اسرائیل اگر حماس کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر غزہ کیسے ہوگا، تو اس پہ بات چیت وہاں پر جاری ہے. اب اس میں خاکہ کون سا انہوں نے بنایا ہے، اسکیچ کون سا بنایا ہے کہ کس طرح کا ہوگا، اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن پہلے رائٹرز کی اسٹوری کا ریفرنس آپ کو بتا دوں. یہ جو میں نے میٹنگ کی بات کی، فارن منسٹرز کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. رائٹرز کہتا ہے جارڈن سیز گلف منسٹرز ایجپشین فارن منسٹر پیلسٹینینز ٹو میٹ بلنکن سیٹرڈے. اس میں محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی کے بھی لوگ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ہوں گے اس میٹنگ میں. اچھا، وہ جو خاکے کی میں نے بات کی کہ حماس کے بعد کا جو ایک خاکہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ کون سا ہے. امریکنز کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کی سپرویژن میں کوئی ایسی حکومت بنائی جائے جس کے اندر یعنی ملٹریز بھی اگر ہوں تو ڈفرنٹ ملکوں کی، یعنی کئی سارے ملک ملا کے ایک پیکج بنایا جائے اور اس کو پھر غزہ کے اندر داخل کیا جائے. ٹیمپررلی یہ یو این کے انڈر میں ہو اور اس کے بعد یہ سارے ملک جو ہیں مشترکہ ریسپانسبلٹیز لیں، اس میں عرب ملکوں کو آگے کیا جائے. اب سوال لیکن یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں کیا وہ اس طرح کی کسی ارینجمنٹ کو تسلیم کریں گے؟ سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے، کیونکہ جن کے لیے اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں پہلے تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر یونیلیٹرل چیزیں ان کے اوپر تھوپ دی جائیں گی تو مسئلے کا تو حل نہیں نکلے گا. رائٹرز نے آج اسٹوری لگائی ہے کہ یو ایس allies try to craft غزہ اینڈ گیم ایز ڈیتھ ڈسٹرکشن ماؤنٹ. وہ کہتے ہیں ایز Israeli forces intensify their assault against Hamas in the Gaza Strip, diplomats in Washington, the United Nations, the Middle East and beyond have started weighing the options for the day after if the Palestinian militant group is ousted, and the challenges they see ahead are daunting. اس میں آپ غور کریے کہ if کا ورڈ ہے، if اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو. اب یہ اگر جو ہوتا ہے نا ناظرین، اگر پہ پالیسی نہیں بنتی. پالیسیز بنتی ہیں جب کوئی چیز سرٹن ہو کہ بھئی یہ ہوگا تو اس پہ کوئی کنکریٹ آپ پالیسی بنا سکتے ہیں. فی الحال گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ قطر، ترکی سمیت بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں جو کہ غزہ کے اندر جو حکومت بنی ہوئی تھی حماس کو، اس کو مانیتا دیتے تھے ایک طرح سے. مزید رائٹرز کہتا ہے کہ ڈسکشنز انکلوڈ دی ڈپلائمنٹ آف ملٹی نیشنل فورس. اب یہ وہ حصہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، ملٹی نیشنل فورس ٹو پوسٹ کنفلکٹ غزہ، an interim Palestinian-led administration that would exclude Hamas politicians, a stopgap security and governance role for neighboring Arab states, and temporary UN supervision of the territory, according to a source familiar with the matter. دیکھیں یہ جو تجربات ہیں نا ناظرین، ہم کتنی بار دیکھ چکے ہیں پاسٹ میں اس طرح کے تجربات. سب سے بڑا تجربہ ہم نے دیکھا افغانستان کے اندر. کچھ ایسے ہی تجربات بنا کے ایسی ہی پالیسی، مجھے لگتا ہے کبھی کبھی امریکہ کے اندر نئے جو آئیڈیاز ہیں نا اس کا فقدان ہے پالیسی میکرز کے دماغ میں. وہ گھسی پٹی پرانے جو ان کی تھیوریز ہیں، پرانے جو ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں، وہی رول بک سے نکال کے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اتنے ڈیکیڈ سے لے کے. افغانستان میں ایگزیکٹلی یہی ہوا. افغانستان میں امریکہ گھسا نا تو وہاں پہ طالبان کی حکومت تھی، اور پھر امریکہ نے یہی کہا کہ جی یہاں پہ آئیں گے، ان کو باہر نکالیں گے. ان کو باہر نکالنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک نئی حکومت لے کر آئیں گے، لبرل سیکولر اور پتہ زبردست قسم کی حکومت. اور پھر راوی چین ہی چین لکھے گا. 20 سال ہو گئے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں پہ سپورٹ تو تھی افغان طالبان کی ادھر سوسائٹی کے اندر، افغان سوسائٹی میں، تبھی تو وہ اتنی دیر سے لڑتے رہے نا. اگر سپورٹ نہیں ہوتی سوسائٹی میں تو وہ نہیں لڑتے. پبلک کی سپورٹ بڑی چیز ہوتی ہے.
آخر میں امریکہ انہی لوگوں سے ڈیل کر کے چلا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اندر بھی انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کی، بشار الاسد کو ریموو کرنے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ اب یہاں پہ اگین وہی ہو رہا ہے کہ ان کو ریموو کرو، ان کو ریموو کرنے کے بعد کوئی دوسرا سیٹ اپ لگاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں وہاں کے وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور اگر وہ نہیں کریں گے ایکسیپٹ تو پھر کیسے نیا سسٹم چلے گا، اور اس کے اندر کون پھر کودے گا اس طرح کے ان پاپولر سسٹم کے اندر؟ عرب ممالک کیوں کودیں گے اس طرح کے سسٹم میں؟ اور فلسطینی اتھارٹی تو پہلے سے ہی اتنی زیادہ کوئی پاپولر ویسٹ بینک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ہے نہیں۔ محمود عباس صاحب نے اتنے عرصے سے وہاں پہ الیکشن نہیں کرایا تھا کہ کہیں وہاں پر بھی نہ حماس آ جائے، تو یہاں فلسطینی اتھارٹی والے کیوں اس میں ہاتھ ڈالیں گے اس طرح کی چیز کے اندر؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا مناسب قسم کا آئیڈیا ہے۔ یہاں پہ سب سے جو بہترین سلیوشن ہے وہ ہے ہی یہی جو کہ امریکہ کا آفیشیل اسٹانس ہے، 2 اسٹیٹ سلیوشن۔ یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کی فورس جو ہے پورے کے پورے ایریا میں ڈپلوائے کر دی جائے، اور پھر اس کو تب تک وہاں پر رکھا جائے جب تک 2 ریاستی فارمولے پہ عمل نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد دونوں جگہوں سے، دونوں اسٹیٹ سے جو بنے گی وہاں پہ فورسز کو وتھڈرا کر دینا چاہیے۔ یہ پرماننٹ سلیوشن ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے جتنے بھی سلیوشنز ہیں وہ غیر پائیدار ہوں گے، اور ان کا کوئی رزلٹ مناسب قسم کا نہیں نکلے گا وہاں پہ۔ مین وائل غزہ میں گراؤنڈ پہ یہ صورتحال ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ غزہ سٹی کے باہر اس وقت انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اندر گھسنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کو ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ حماس کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان کو، اور آج بھی بڑے بھاری نقصانات کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ بہت سارے ٹینکس اسرائیلی جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، اور بہت سارے ان کے فوجیوں کے بھی ہلاک ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو دونوں طرف سے کیجولٹیز ہو رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں فلسطین میں جو سویلین کیجولٹیز ہیں ان کا نمبر بہت زیادہ ہے۔ زیادہ تر ٹارگٹ جو لگ رہا ہے پہلے ہی دن سے لے کے وہ سویلینز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ 10,000 کی طرف ان کا نمبر جا رہا ہے، 10,000 لوگ، وچ از اے ہیوج نمبر۔ اور اس میں سب سے بڑی جو بدقسمتی کی بات ہے نا ناظرین، سب سے بڑی بدقسمتی کی بات وہ یہ کہ 4,000 بچے ہیں اس کے اندر۔ لہذا انسانیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس جنگ کو یہیں پہ فی الحال روک دینا چاہیے، اور مذاکرات کے ذریعے اس کا آگے کا جتنا بھی حل ہے وہ نکالنا چاہیے، اور وہ بھی خاص طور پر تب جب کہ ساری پارٹیاں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو تمام جو پارٹیاں ہیں سوائے اسرائیل کے، امریکہ سے لے کے تو ویسٹرن ممالک سے لے کے تو رشیا، چائنا، عرب ممالک، پورا مسلم ورلڈ، یہ سارے ایک ہی سٹانس پہ ہیں ٹیکنیکلی 2 اسٹیٹ سلیوشن کے اوپر۔ سلیوشن سب کے سامنے ہے، لیکن بس اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کی دیر ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن امیڈیٹلی کم سے کم سیز فائر کا ہونا اس وقت بہت ضروری ہے۔